روزے میں نیت کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ روزہ ایک عبادت ہے اور کوئی بھی عبادت بغیر نیت کے صحیح اور درست نہیں ہے۔ صحیح حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ البتہ روزے کی نیت کیا چیز ہے، تو یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ نیت کا تعلق دل کے ارادے سے ہے، قصد سے ہے، زبان سے نہیں ہے۔ چنانچہ سحری کے لیے ہم اٹھتے ہیں، رات سے تیاری کرتے ہیں، پھر سحری کھاتے ہیں، یہی نیت ہوتی ہے کہ روزہ رکھنا ہے، اسی کو نیت کہا جاتا ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ ائمہ کرام سے ثابت ہے۔ اس لیے دعا کے نیت کے الفاظ یا دعا کے یہاں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ کوئی ضروری نہیں ہے اور ثابت بھی نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ کوئی اگر کلمات بولتا ہے، الفاظ بولتا ہے نیت کے، تو یہ ٹھیک بھی ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہت سارے حضرات نے یہ کہا ہے کہ الفاظ میں نیت کرنا یہ بدعت ہے، اور بعض نے اس کو جائز لکھا ہے، اور جائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ الفاظ بھی بولے گا تو اس طرح دل جمی پیدا ہو جائے گی۔ اس میں راجی یہ ہے کہ نیت کے الفاظ کو کوئی ضروری نہ سمجھے تو یہ جائز ہے، سنت نہ سمجھے، بس مباح سمجھے تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر سنت سمجھتا ہے، ضروری سمجھتا ہے، تو پھر اس طرح کی دعا اور نیت کے الفاظ ٹھیک نہیں ہوں گے، بدعت ہو جائیں گے۔ خاص طور پر یہ رمضان المبارک میں سحری کے وقت ایک دعا پڑھی جاتی ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، دعا بھی ہے اور اس کو نیت کے الفاظ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس کو بہت عام کیا جاتا ہے، پھیلایا جاتا ہے، اشتہاروں میں اس کو چھاپتے ہیں، مساجد میں لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ دعا قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، اور اصولی طور پر دیکھا جائے یہ دعا عربی گرامر اور عربی قواعد کے اعتبار سے ٹھیک بھی نہیں ہے۔ اس میں بنیادی طور پر کئی غلطیاں ہیں۔ نمبر ایک، وَبِصَوْمِ غَدٍ، اس میں شروع میں واو ہے، یہ واو ہی عربی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے۔ واو تو عطف کے لیے آیا کرتی ہے، اور یہاں اس سے پہلے کوئی کلام ہی نہیں ہے کہ جس پہ عطف آئے۔ اگرچہ واو زائد بھی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی قرآن و حدیث کی بات ہو، فصیح و بلیغ کلام ہو، تو وہاں توجیہ کی جاتی ہے کہ یہ واو زائدہ ہے، یہاں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نمبر دو، وَبِصَوْمٍ، یہاں با لائے ہیں، یہ با لانے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ نوا ینوی جو نیت کا لفظ ہے، آگے اس کا صلہ نہیں ہوتا، یہ متعدی بنفس ہی ہے، جیسے نویت الاعتکاف، نویت الصوم، یہاں با نہیں ہے، تو یہاں وَبِصَوْمٍ، یہاں با لانے کا بھی کوئی معنی نہیں بنتا۔ نمبر تین، تیسری غلطی یہ ہے کہ اس میں وَبِصَوْمِ غَدٍ یعنی مفعول کہنا چاہیے، اس کو پہلے لایا گیا ہے حصر کرنے کے لیے، میں کل ہی کے روزے کی نیت کرتا ہوں، یہاں حصر کا مقام نہیں ہے، لہٰذا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ چوتھی غلطی یہ ہے کہ یہاں غد کا لفظ بولا گیا ہے، اور غد عربی زبان میں کل کو کہتے ہیں، اور یہاں معنوی طور پر یہ کل کا لفظ صحیح بنتا بھی نہیں ہے۔ وہ اس طرح کہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ شریعت میں جو رمضان کا روزہ ہے مثلا، اس کی نیت فجر کے بعد زوال سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے۔ ایک بندے نے سحری کھائی اور اس نے فی الحال نیت نہیں کی، اب وہ زوال سے پہلے نیت کرتا ہے تو اس کی نیت معتبر ہے۔ اس موقع پہ وہ ان الفاظ میں نیت کرے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں کل کی نیت کرتا ہوں، حالانکہ وہ آج کا روزہ رکھ رہا ہے، لہٰذا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ غد کا لفظ قرآن کریم میں یا تو قیامت کے لیے استعمال ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، یا کل کے لیے، آئندہ کل کے لیے استعمال ہوا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور اسی جگہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، تو یہ کل کے لیے استعمال ہوا ہے، جبکہ اس دعا میں اور اس نیت میں ان الفاظ کے اندر غد کا لفظ آج کے لیے، اس دن کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لہٰذا یہ الفاظ نہ حدیث سے ثابت ہیں اور نہ درست ہیں۔ یہ کسی نے نیت کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، لیکن وہ اس سے کافی غلطیاں یہاں پہ ہوئی ہیں۔ بہرحال یہ کوئی مصنون الفاظ نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی کہہ دیتا ہے یہ الفاظ اور نیت کر لیتا ہے تو اصل تو دل کی نیت کا اعتبار ہے، زبان سے یہ الفاظ کہہ دیے جائیں، سنت اور ضروری نہ سمجھے تو جائز ہیں، بالکل حرام بھی نہیں کہیں گے۔